اے ویسم رضوی ہمارا پیغام سن لو، ہم مرد مجاہد کا ایمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غلط راج نیتی کے والوں، باشندوں، نوازو، ذرا یہ میرا پیغام سن لو، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا، اور ہم مرد مجاہد کا ایمان نہ بدلے گا۔ میری دوستوں اور بزرگوں، اس پیغام کو اپنے سینے میں بسا لو، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ مرحبا اہلی محبتی یہ چرچا عام ہے، دینا رب کا اور دلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ مرحبا اہلی محبتی یہ چرچا عام ہے، دینا رب کا اور دلانا مصطفیٰ کا کام ہے، اور مومنوں سن لو یہ قرآن کا پیغام ہے، ان سے رشتہ جوڑ دو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں، میں کہتا ہوں تمام عاشقی مصطفیٰ سے کہ قسم خدا کی جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، قسم خدا کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور لحد میں عشق احمد کا چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے، اور تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عزیزوں اور بزرگوں، میرے ملت کی جوانوں، ایمان کو تازہ کرو، اللہ کی قسم قرآن نہ بدلے گا، زمانہ لاکھ بدلے لیکن قرآن نہ بدلے گا۔ ہندوستان کے نوازوں کو ذرا یہ میرا پیغام پہنچاؤ، ارے ہم مرد مجاہد کا ایمان نہ بدلے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ میری پیاری دوستوں اور بزرگ اسلام کے مقدس شہزادوں، اور آپ کے ایمان کی روشنی کی تازگی کے لیے اور ایک نعت میں پیش کرتا ہوں کہ محشر کی عدالت میں یہ بات دیکھا جائے گا کہ کس کی شان اور شوکت ہے، کس کی عدالت ہے۔ تو محشر کی عدالت میں آپ دیکھیں گے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور بارہا آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، آندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور میں کہتا ہوں وسیم رضوی کو، ملعون شیطان خبیث انسان کو، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو 26 آیت نکال کے
میں نے نیا قرآن تیار کر دیا، کیا ان کے باپ کا گھر کا قرآن ہے؟ خبیث انسان، ملعون شیطان انسان، کیا تمہارے پر وہی نازل ہوتا ہے؟ کیا تم نبی ہو؟ تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ملعون، تجھے تو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، ملعون تجھے تو دیکھ کو بھی قرآن صحیح سے تم کو پڑھنے نہیں آتا، جاہل انسان، تم کو دیکھ کو پڑھنے نہیں آتا۔ اور اے رضا خود صاحبی قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحبی قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ ہے کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتی مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میری نبی کے اشارے سے سورج بھی چلتے تھے، میری نبی کی اشارے سے زمین بھی چلتے تھے، میرے نبی کی اشارے سے ہر چیز چلتے تھے۔ اے وسیم رضوی، ذرا تو یہ تو بتا، تیرے نقش قدم پہ کون چل رہا ہے؟ بتا، کیا تو مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہو؟ کیا تو چاند کا سورج کو دو ٹکڑے، کیا تم آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہو؟ کیا تم ڈوبا ہوا سورج کو واپس لا سکتے ہو؟ کیا تم بارش برسا سکتے ہو؟ نہیں۔ کیا ہے تمہارے پاس طاقت؟ تم ایک کیڑا ہو، کیڑا، صرف ایک کیڑا۔ ملعون، تیرے سے زیادہ بڑے سے بڑے ملعون آیا، وہ ملعون چلا گیا۔ ابو جہل کہا، یا رسول اللہ آپ کا دونوں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، لیکن میرے نبی خاموش رہے، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب اس کا جواب میں دیتا ہوں، اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما، اذ رمیتا وما رمیتا۔ اے محبوب، آپ کو جو پتھر مارا اس پتھر کا جواب میں دوں گا۔ اللہ فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے ابو لہب، تیری دونوں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور تو تباہ ہو کر برباد ہو جائے۔ اور ہو گیا ابو لہب تباہ اور برباد، دونوں ہاتھ پیر ٹوٹ گیا ابو لہب کی اور برباد ہو گیا، خاک میں مل گیا۔ آج ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو سب لوگ مارنے کے لیے اس کا پیچھا کیا تو رب نے کہا، اے موسیٰ مارو زمین پہ اپنا عصا، تم کو راستہ دے دے گا۔ تو کہا، اے موسیٰ میں نے تیری آنکھوں کے سامنے فرعون والوں کو غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور ختم ہو گیا فرعون والوں اور فرعون۔ بارہا سنا ہوگا نمرود کے بارے میں کہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو لا کو پچھم میں لاتا، تیرے میں اتنی طاقت ہے تو ایک کام کر، تو کل سے پچھم سے سورج نکال تو میں مان جاؤں گا کہ تو خدا ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوے سے کہ فرعون اگر سورج کو پچھم سے نکال دیا تو اس کو خدا کہلائیں گے، لیکن میرے پیارے اے وسیم رضوی سن،
میرے نبی نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، ڈوبا ہوا سورج کو واپس لایا۔ لیکن میری نبی خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ میرے نبی نے اپنی نگاہوں کو سورج پہ ڈالا تو سورج کو واپس کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوے سے میرے نبی خدا ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، میرے نبی نے فرمایا نہیں، لیکن میری نبی خدا نہیں ہے، یہ تو نبی کی طاقت ہے، یہ تو نبی کی معجزہ ہے، یہ تو نبی کی معجزہ ہے۔ میری نبی کی نگاہ جس پر پڑ جائے، میری نبی کی نگاہ جس پر پڑ جائے تو وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آ جاتا ہے، اس لیے کہ میری نبی کی حکومت ہر چیزوں پر ہے، اس لیے کہ سب چیز، ہر ایک چیز میرے نبی کی صدقے میں پیدا کیا ہے۔ بزرگوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے ملعونوں، اے شیاطینوں، اے خبیث انسانوں، سدھر جاؤ۔ میں خاص طور پر ایسے ملعون شیطان انسان کا نام تو میں لینا نہیں چاہتا، لیکن میں سدھرنے کے لیے کہتا ہوں، اے وسیم رضوی، سدھر جاؤ۔ قیامت اور موت، آخرت سے ڈر، اللہ کی پکڑ سے ڈر، اس دین کے لیے تو بھی ڈر جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ برکت میں یہیں تک اپنی باتوں کو سماعت کرتا ہوں، اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ اس کے رسول کے صدقے میں ہمیں معاف عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ ان کی ہر ایک نیک جائز مقاصد کو قبول عطا فرما اور اس کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔